اختلاف مسلمانوں میں یا کسی میں جو پیدا ہوتا ہے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب کو دور کیا اور ان سے بچے بغیر اتحاد کی کانفرنس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اتحاد ہم پیدا نہیں کر سکتے. اختلاف پیدا ہوتا ہے بدگمانی کی عادت سے، اختلاف پیدا ہوتا ہے غیبت سے، اختلاف پیدا ہوتا ہے حسد سے، اختلاف پیدا ہوتا ہے تکبر اور غرور سے، اختلاف پیدا ہوتا ہے چغلی سے، اس کی شکایت اس سے، اس کی شکایت اس سے. ہم ان اختلافات کو ہم ان اسباب کو دور نہ کریں اختلاف کے اور چاہیں کہ اختلاف دور ہو جائے، یہ ناممکن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں جو کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑیں اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑیں. باطنی گناہ جیسے تکبر، غرور، حسد، بدگمانی، کسی دوسرے کی ترقی اور خوشی کو دیکھ کر جلنا خوش ہونے کے بجائے، یہ جو خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے یہ ہے کچھ لوگ کریں، اچھی بات ہے. لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ ہمارا آپس کا انتشار اور اختلاف انہی باطنی گناہوں کی وجہ سے ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد پیدا ہو تو ہم کو ان باطنی گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. انفرادی گناہوں کو چھوڑنے ہی کے بعد اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. یہ جو اندرونی گناہ ہیں انہی کی وجہ سے تو مسلمانوں میں پھوٹ ہے. ایک شخص کسی دوسرے کی مقبولیت کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں پاتا، ایک شخص کسی دوسرے کی دولت کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں پاتا، ایک شخص کسی دوسرے کے اچھے مکان اور اچھی کار کو دیکھ کر جلتا ہے. کیسے اتحاد پیدا ہوگا؟ اسی لیے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سے تمام گناہوں کو ہم سب نکالیں، انفرادی گناہوں کو بھی اجتماعی گناہ. تقوی اختیار کریں دوستو، تقوی اختیار کریں، ہر گناہ سے بچو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ نے فرمایا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو. چوری ظاہری گناہ ہے، زنا ظاہری گناہ ہے، کسی کی جان ناحق لینا ظاہری گناہ ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگانا ظاہری گناہ ہے، کسی کو بدنام کرنا ظاہری گناہ ہے، اور کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ظاہری گناہوں سے بڑا خبیث باطنی گناہ ہے. آج کی دنیا میں پیسے زیادہ ہونے کے باوجود آپ مجھے بتاؤ کہ پہلے کے مقابلے میں دل کا سکون کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ روحانی خوشی چلی گئی، ہر آدمی ٹینشن میں ہے. یہ ٹینشن جو ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی باطنی گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. انفرادی گناہوں کو چھوڑنے ہی کے بعد اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. یہ جو اندرونی گناہ ہیں انہی کی وجہ سے تو مسلمانوں میں پھوٹ ہے. ایک شخص کسی دوسرے کی مقبولیت کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں پاتا، ایک شخص کسی دوسرے کی دولت کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں پاتا، ایک شخص کسی دوسرے کے اچھے مکان اور اچھی کار کو دیکھ کر جلتا ہے. کیسے اتحاد پیدا ہوگا؟